وہ نہیں کہہ رہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں، وہ فرماتا ہے آؤ تمہیں بتاؤں میں محمد کا رب ہوں۔ وہ اپنے محبوب سے ایسا عشق کرتا ہے، اپنے محبوب سے ایسی محبت کرتا ہے، اپنے محبوب کو وہ قدر و منزلت عطا کرتا ہے کہ وہ فرماتا ہے میں رب ہو کر اور کسی شے کو اپنی نسبت نہیں، اپنی پہچان نہیں بنا رہا، نسبت مصطفیٰ کو اپنی پہچان بنا رہا۔ فلا وربک، فرمایا حبیب تیرے رب کی قسم۔ اب یہ قسم کھا کر، اچھا ایک میں علمی سی بات بھی ذرا سادہ لفظوں میں عرض کر دوں، نسبت کی حاجت اور ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کثرت ہو، کثرت، ابھی سمجھ آ جائے گی بات۔ وحدت میں نسبت اور اضافت کی حاجت نہیں ہوتی، ٹھیک؟ مثلا اب یہ میرے سامنے چلو بہت زیادہ نہ صحیح 2 کتابیں پڑھی ہیں، 2، ایک سے زیادہ ہے، وحدت نہیں ہے، 2 ہیں، کثرت ہے۔ میں علامہ صاحب سے، قاری آصف صاحب سے کہوں بھئی ذرا یہ کتاب مجھے دیجئے گا، کتابیں پڑھی ہیں 2، تو یہ اٹھا کے پکڑا دیں گے یا کوئی سوال کریں گے؟ پوچھیں گے نا کیا کون سی کتاب؟ 2 تھی، اچھا کتاب پڑھی ہی ایک ہو، ایک، اور میں کہوں کتاب دے دیں، پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے، کیوں؟ ہے ہی ایک۔ تو آپ کو اتنی مثال سے سمجھ آ گئی نا، جب ایک ہی شے ہو تو اسے اپنی پہچان کے لیے کسی نسبت کی حاجت نہیں ہوتی، اور جب بہت ساری چیزیں ہوں تو پھر نسبت کی حاجت ہوتی ہے تاکہ اس کی پہچان، شناخت اور معرفت ہو سکے۔ جب یہ اصول سمجھ لیا، آپ سے پوچھتا ہوں اللہ ایک ہے یا زیادہ ہیں؟ ایک ہے۔ جب ایک ہے تو اسے اپنی پہچان، تعارف اور آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کسی نسبت کی ضرورت ہے کہ وہ کہے اچھا وہ فلاں کا رب ہے، فلاں کا، میں فلاں کا ہوں؟ کوئی ضرورت حاجت ہے؟ نہیں ہے، وہ ہے ہی تنہا، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، حد امکان سے ماورا ہے، پرواز خیال سے ماورا ہے۔ اور جب وہ ہے ہی تنہا اور قسم بھی خود کھا رہا ہے، کلام اس کا ہے، چلو کوئی اور کہے، میں کہوں تو کہوں رب محمد ہے، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یہ بندہ کہہ رہا ہے، خدا نہیں کہہ رہا، بات بنتی ہے۔ مگر جب وہ خود کہہ رہا ہے تو اسے کسی نسبت کی، اضافت کی ضرورت نہ تھی، اس اضافت، نسبت اور اپنی پہچان کے لیے کسی کے ساتھ تعلق دکھانے، ظاہر کرنے کی حاجت سے بے نیاز ہو کر جب وہ قسم کھا رہا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی اضافت کر رہا ہے، فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم، یہ اس کی حاجت نہ تھی، یہ اس کے عشق کا اظہار تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ جو حضور سے عشق کی بات کرتے ہو، عشق کہاں سے آیا، کتھوں آیا، کتھوں آیا؟ پوچھتے ہو کتھوں آیا، کتھوں آیا؟ فلا وربک، ہائے ہائے ہائے، تیرے رب کی قسم، خدا کی قسم، اسی جملے پہ مر مٹے بندہ، اس اللہ کے اس جملے کو سن کر مصطفیٰ پر مر مٹے، حضور پر مر مٹے، اگر اسے شعور ہو تو یہ قسم کھا کر اور اپنے محبوب سے اظہار عشق فرما کر کیا کہتا ہے؟ فرمایا حبیب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان نہیں پا سکتے، اچھا حتی، جب تک کہ، unless، یہ جو حتی ہے اس کا معنی یہ ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ جو اگلی بات ہے یہ نہ کر لیں۔ وہ اگلی بات کیا ہے؟ جب تک بڑے خشوع و خضوع سے ہر وقت با جماعت نماز نہ پڑھ لے لگ جائیں۔ اس نے کہا نہیں۔ اچھا روزے رکھ لیں؟ کہا نہیں۔ حج کر لیں؟ نہیں۔ زکوٰۃ کر لیں، جہاد کر لیں، تقریریں، تبلیغیں، وعظ ارشاد فرما دیں، مدرسے بنا دیں، کتابیں لکھ دیں،
جہاد کر لیں، کافروں کو مار دیں؟ اس وقت انہوں نے کہا نہیں مولا، کب تک مسلمان نہیں ہوں گے؟ اس نے کہا تمہاری باتیں سنتا ہوں، تمہیں منہ نہیں لگاتا، جواب مصطفیٰ کو ہی دیا کرتا ہوں۔ تم کہاں سے خام خواہ آ گئے ٹپک پڑے؟ میں مصطفیٰ سے بات کر رہا ہوں۔ حبیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ کب تک؟ جب تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنی ساری زندگی کے تمام معاملات میں تجھے اپنا حاکم اور حکم نہ بنا لیں۔ ہائے ہائے، میں جو ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں، نہ یہ فرط جذبات میں کہہ رہا ہوں، نہ یہ جوش خطابت میں کہہ رہا ہوں، نہ یہ کسی مسلکی وفاداری میں کہہ رہا ہوں، نہ کسی جانبداری میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ جن کی پشت پناہی میسر ہے، ان کے بہاف پر زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایک ایک لفظ پر کھڑا ہوں۔ ہماری کانڈ لگی نہیں ہے، لگی نہیں ہے، علمی اعتبار سے، تربیت اعتبار سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی پشت پناہی ہے، اور روحانی اعتبار سے، نسبت بیعت و ارادت کے اعتبار سے تاجدار گھمکول حضور زندہ پیر علیہ رحمت کی پشت پناہی میسر ہے۔ ہمارے کندھوں پر ایک ہاتھ شیخ الاسلام کا ہے، دوسرا ہاتھ حضور زندہ پیر کا۔ لگے نہیں کھڑے، صد شکر، یہ بات تکبر کی نہیں ہے، یہ بات عاجزی، انکساری اور شکر گزاری کی ہے۔ تو فرمایا لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ حبیب تجھے اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اپنا حاکم اور حکم نہ بنا لے۔ یہ دو الگ لفظ ہیں، حاکم حکم دینے والا، حکم جو خود سراپا حکم ہو جائے، سراپا حکم ہو جائے۔ اور صرف یہی نہیں، تجھے اپنا حاکم بنا لیں۔ حاکموں اور قاضیوں کی باتوں پر سے بھی لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، مجبوری ہو مان بھی لیتے ہیں، دل میں اس پر نالاں بھی ہوتے ہیں، طبیعتوں پر بوجھ بھی ہوتے ہیں۔ فرماتا ہے نہیں حبیب، ایسا حاکم نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تیری زبان سے جو لفظ، جو فیصلہ نکلے اس پر ان کے دل میں بھی کوئی بوجھ نہ ہو۔ یہ قرآن ہے۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، جملے کا ایک اگلا حصہ کہا، فرمایا نہیں ابھی خالی اتنا بھی نہیں کہ ان کے جسم، ان کے ظاہر جھک جائیں، اور ان کے باطن، ان کے دل، ان کے ذہن، ان کے خیال جھک جائیں، بلکہ تیسری گرہ لگائی، گرہ، اور تیسری تاکید اتاری اور کہا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سونیا تجھے ایسے تسلیم کر لیں جیسے تسلیم کیے جانے کا حق ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن وہ سکھا رہا ہے، وہ سکھا رہا ہے۔ اس نے فرمایا لوگو، یہ جو رسول ہے، رسول یاد رکھیے، ہر رسول وہ اللہ کا مظہر ہوتا ہے، آئینہ دار ہوتا ہے۔ رسول معاذ اللہ ڈاکیے کی مانند نہیں ہوتا، پوسٹ مین نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے، چونکہ عربی میں رسول آتا ہے پیغامبر کے لیے، پہنچانے کے لیے، تو عربی سے گیا فارسی میں پیغامبر، پیغام پہنچانے والا، فارسی سے چلا گیا انگلش میں اور ہو گیا میسنجر۔ رسول عربی تھا، فارسی میں پیغامبر، وہاں سے انگلش میں میسنجر، اور میسنجر سے انگلش سے اردو میں آیا تو ہم نے پوسٹ مین سمجھ لیا، پوسٹ مین سمجھ لیا۔ نبی کی حیثیت پوسٹ مین کی نہیں ہوتی کہ ادھر سے لیا پہنچا دیا اینڈ دیٹس اٹ اور فنش، نہیں۔ مجھے دنیا میں کوئی ایک خط، ایک پیغام ایسا پوری تاریخ انسانی میں نہیں دکھائی دیا جس میں خط لکھنے والے نے جس کو خط لکھا ہو
اسے ساتھ یہ بھی لکھا ہو کہ جو پوسٹ مین پہنچانے آئے گا اسے اپنی زندگی کا رول ماڈل اور آئیڈیل بنا لینا. تم اپنی زندگی کا رہبر و رہنما اس ڈاکیے کو بنا لینا، اس جیسی زندگی بسر کرنا تو میں خوش ہو جاؤں گا. کسی باپ نے بیٹے کو کبھی نہیں لکھا، کسی شیخ پیر و مرشد نے اپنے مرید کو کبھی نہیں لکھا، کسی استاد نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کبھی نہیں لکھا، کسی بادشاہ نے اپنے کسی گورنر کو ایسا نہیں لکھا. پوری تاریخ انسانی میں تو جس کے متعلق وہ سب سے بڑا قادر مطلق بادشاہ اپنا پیغام بھی دے کر بھیج رہا ہے اور جن کی طرف پیغام بھیج رہا ہے ساتھ ان کو فرما بھی رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ جو پہنچانے آیا ہے اسے اپنی زندگی کا امام و پیشوا بنا لو، اسے اپنا ہادی و رہنما بنا لو، اپنی زندگی کے شب و روز اس کی زندگی کے شب و روز کے سانچے میں ڈھال لو. اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اپنا قیام و خرام، اپنا سکوت و کلام، اپنا لین دین، معمولات و معاملات زندگی، الغرض اپنی پوری زندگی، پوری سیرت، پوری شخصیت اس کی شخصیت کے سانچے میں ڈھال لو. دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت بھی ملے گی. میں تم سے خوش ہو جاؤں گا. رسول کا معنی جو ہم انگلش میں کر دیتے ہیں میسنجر، لغوی اعتبار سے درست ہے، شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. مجھے جو بہتر لگتا ہے، بہتر وہ رسول کا معنی میسنجر نہیں، دا ریپریزنٹیٹیو. وہ اس کا نمائندہ ہے، وہ اس کا مظہر ہے، اس کا قاصد نہیں ہے، قاصد نہیں ہے. اس لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اس کی بنیاد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہا ہوا جملہ ہے. ان سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے پوچھا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کے اخلاق کے متعلق پوچھنے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا پڑھا. تو کہا پھر سمجھ کیوں نہیں آئی؟ کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق قرآن تھے، حضور کے اخلاق قرآن تھے. اس پر بھی بہت سارے لوگ آج تک اس معانی کی دنیا سے، معارف کی دنیا کی چار دیواری سے باہر کھڑے ہیں. پردہ اٹھا کر کوئی اندر نہیں داخل ہوتا. جب انہوں نے سنا کہ اچھا حضور کے اخلاق قرآن تھے تو انہوں نے کہا سمجھ آ گئی. ہم نے پوچھا کیا سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا یہ سمجھ آئی جیسے جیسے قرآن اترتا رہا ویسے ویسے مصطفیٰ کے کردار میں ڈھلتا رہا. یعنی تعلیمات قرآن کا ظہور سیرت و شخصیت مصطفیٰ میں ہوتا رہا. ہم نے کہا ادنا درجے پر جزوی طور پر درست ہے بات، حقیقت ایسی نہیں ہے. انہوں نے پوچھا حقیقت کیا ہے؟ ہم نے کہا حقیقت یہ نہیں کہ جیسے جیسے قرآن اترتا گیا ویسے ویسے مصطفیٰ عمل کرتے گئے، نہیں، جیسے جیسے مصطفیٰ عمل کرتے گئے ویسے ویسے قرآن اترتا. اب وہ میرا مضمون نہیں ہے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. 40 سال مصطفیٰ نے قرآن بن کر دکھایا تھا، 23 سال قرآن پڑھ کر سنایا. اس لیے جو جو قرآن اترتا تھا، کوئی آیت آتی، کوئی حکم آتا، کوئی تعلیم آتی، وہ اس تعلیم قرآن کو سنتے، مصطفیٰ کو تکتے. تو جو کچھ تعلیم قرآن میں اب اتر رہا تھا مصطفیٰ کے آئینہ کردار میں پہلے سے دکھائی دے رہا. قرآن تو اترنا شروع ہوا تو بتایا سچ بولو جھوٹ نہ بولو. اترنے کے بعد ہی قرآن کا حکم آیا نا کہ بھئی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، بے ایمانی نہ کرو، امانت داری اختیار کرو، خیانت نہ کرو، دیانت کو اپناؤ، حسن اخلاق کو اپناؤ، گالی نہ دو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، دوسرے کو دکھ تکلیف اذیت نہ دو، کسی کی عزت نہ اچھالو، کسی کی پگڑی پر ہاتھ نہ ڈالو، کسی کو رسوا نہ کرو. ارے یہ کل تعلیمات اخلاق جو قرآن میں
آئیں، یہ ساری بعد میں آئی تھی۔ مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک اخلاق تعلیمات قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ پہلے لمحہ ولادت سے تھے۔ اس نے چونکہ یہ کیوں ہے، جو کچھ اس نے قرآن میں اتارنا تھا مصطفیٰ کو اس کی مجسم شکل بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں؟ میں مضمون کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہوں نا، کہ کوئی یہ نہ سمجھے ادھر ادھر چلے گئے۔ بھئی دیکھیے، عشق کرنے کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کوئی سامان ہوتا ہے، سامان اس کے بغیر نہیں ہوتا عشق۔ مثلا کسی نے کسی کو دیکھا، اس کا حسن، اس کا جمال آنکھوں میں بس گیا، بس وہ پہلی نظر پڑی اور دیکھنے والا اس کے حسن کا اسیر ہو گیا، تو سبب بنا حسن۔ اچھا، چہرہ نہیں دیکھا، کسی کو چلتے ہوئے دیکھا، تو اس کی رفتار پا اس کو دیکھا، اس کا دیوانہ ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ کسی کی آواز سنی، اس کی آواز میں اتنا حسن تھا، لوچ تھا، یہاں لحن داؤدی کے حامل لوگ گزرے، لحن داؤدی، وہ زبور پڑھتے اپنی زبان سے، ہوا میں اڑنے والے پرندے رک جاتے، ٹھٹک جاتے، اور حضرت داؤد کی زبان سے وہ کلام الہی کا نغمہ سنتے۔ آواز اتنی خوبصورت تھی، مصطفیٰ کی آواز اتنی اعلیٰ، اتنی حسین تھی۔ یہ ضمناً ساتھ جوڑ رہا ہو، آقا طائف سے واپسی پر نماز